سوچیں، ایک بزرگ اپنے گاؤں کو بکھرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر اس کی بقا کے لیے ایک آخری پکار بلند کرتا ہے۔ یہ صرف کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جو شاید مستقبل کو بچا سکتا ہے۔ آئیے اس منصوبے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی گہری سوچ سے کہ کبھی کبھی خاموشی شور سے کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مستقبل میں جینے کا راستہ ہمیں ماضی کی داستانوں سے ہی ملتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس پر یہ پوری بات کھڑی ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس گاؤں کے سنہرے ماضی کی طرف، ایک ایسا دور جب ایک جان ایک آواز صرف نعرہ نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کمیونٹی نے مل کر وہ کچھ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے۔ اسی گاؤں میں ایک وقت تھا جب اتحاد کی ایسی مثال قائم تھی کہ سب ایک جان اور ایک آواز تھے۔ اس دور کی اصل روح یہی اجتماعی سوچ تھی۔ لوگ کریڈٹ یا شہرت کے لیے کام نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف اپنی دھرتی اور آنے والی نسلوں کے لیے۔ اصل مقابلہ اس بات پر تھا کہ کون اپنی کمیونٹی کے لیے زیادہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ اور ہاں، یہ صرف باتیں یا کھوکھلے نعرے بالکل نہیں تھے۔ اس اتحاد نے بڑے ٹھوس، بڑے زبردست نتائج دیے۔ وہ سڑکیں، وہ اسکول، وہ بجلی اور پانی کے منصوبے جو آج بھی اس گاؤں میں موجود ہیں، اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جب لوگ متحد ہو جائیں تو وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو تھا ماضی۔ اب ذرا آج کی حقیقت دیکھتے ہیں، اور یہ جاننا بہت تکلیف دہ ہے کہ صورتحال کتنی بدل چکی ہے۔ یہ وہ تبدیلی ہے جو مصنف کے مطابق گاؤں کو سیدھا تباہی کی طرف لے جا رہی ہے۔ دیکھیں، جہاں کبھی اتحاد کا راج تھا، آج وہاں صرف گروہ بندی ہے۔ جہاں پہلے ترقی کی سوچ تھی، اب وہاں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہے۔ مصنف اس حالت کو غلامی کہتے ہیں، لیکن یہ کسی اور کی غلامی نہیں، بلکہ ایک ایسی غلامی ہے جہاں لوگ اپنے ہی لوگوں کے جوتوں کی پالش کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب یہاں ایک اہم بات سامنے آتی ہے۔ مصنف کے مطابق یہ جو تقسیم ہوئی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو باہر سے کی گئی تاکہ اس کمیونٹی کو کمزور کیا جا سکے۔ مقصد صاف تھا، ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دو تاکہ یہ کبھی ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکیں۔ اچھا، اس ساری کہانی میں سردار کا کردار بہت اہم ہے۔ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ مصنف یہ فرق واضح کرتے ہیں کہ ایک حقیقی سردار، ایک حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو معاشرے کو جوڑتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ لیکن آج کل کے جو نام نہاد سردار ہیں، انہوں نے کمیونٹی کو خود غرضی اور منفی سیاست کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ اور اس اندرونی لڑائی کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بہت ہی تباہ کن ہیں۔ زمینوں پر جھگڑے، عدالتوں میں سالوں سال چلنے والے مقدمے اور خاندانوں کی مالی بربادی، یہ وہ بھاری قیمت ہے جو یہ کمیونٹی اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے چکا رہی ہے۔ لیکن مایوسی کے اس گہرے اندھیرے میں امید کی ایک کرن بھی ہے۔ آئیے اب اس بزرگ کے اس خفیہ منصوبے پر نظر ڈالتے ہیں جو انہوں نے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے تیار کیا ہے۔ یہ الفاظ مصنف کے دل کی آواز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مسافر ہوں، اور اس دنیا سے جانے سے پہلے میں اپنی آنے والی نسلوں کی جیب میں ایک ایسی قیمتی چیز ڈالنا چاہتا ہوں جو انہیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہونے دے۔ یہ صرف ایک خیال نہیں، یہ ان کی میراث ہے، خود انحصاری کا ایک تحفہ۔ تو آخر وہ سرپرائز ہے کیا؟ وہ کون سا حل ہے جو انہوں نے اتنی رازداری سے تیار کیا ہے؟ یہ جان لیں کہ یہ کوئی عام نصیحت یا بھاشن نہیں، بلکہ ایک مکمل عملی منصوبہ ہے۔ یہ کوئی ہوائی قلعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل اور ٹھوس منصوبہ ہے۔ ایک رجسٹرڈ تنظیم پہلے سے تیار ہے، تمام قانونی کاغذی کارروائیاں مکمل ہیں، ایک محفوظ بینک اکاؤنٹ بھی قائم کیا جا چکا ہے تاکہ ہر چیز شفاف رہے، اور سب سے اہم بات، یہ پورا نظام سود سے پاک ہے تاکہ کمیونٹی کو معاشی غلامی سے نکال کر حقیقی خود انحصاری کی راہ پر ڈالا جا سکے۔ تو ٹھیک ہے، منصوبہ تو تیار ہے، لیکن اسے زمین پر اتارا کیسے جائے گا؟ آئیے اب اس حکمت عملی کو سمجھتے ہیں جو بالکل نچلی سطح یعنی گراس روٹ لیول سے شروع ہوتی ہے اور جس کی پوری بنیاد اعتماد پر رکھی گئی ہے۔ اس ماڈل کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی سادگی ہے۔ اسے شروع کرنے کے لیے کسی بڑے ہجوم یا جلسے جلوس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کسی عوامی تحریک پر انحصار نہیں کرتا۔
اس کا آغاز ہوتا ہے صرف ایک فرد سے، اور یہ چلتا ہے گہرے ذاتی اعتماد پر، جہاں سے حقیقی تبدیلی جنم لیتی ہے۔ اور یہ ہے وہ قدم بقدم عمل جس سے ایک اٹوٹ مکہ بنایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایک مخلص فرد اپنے جیسے کسی دوسرے قابل اعتماد شخص کو ڈھونڈتا ہے، پھر وہ دو مل کر ایک تیسرے ہم خیال ساتھی کو شامل کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ گروپ 5 لوگوں تک پہنچتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لیکن متحد گروپ ایک ایسا طاقتور مکہ بن جاتا ہے جو نہ صرف ہر سازش کو کچل سکتا ہے بلکہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک مضبوط آواز بھی بن سکتا ہے، ایک ایسی طاقت جو باہر سے مسلط کی گئی سیاست کا مقابلہ کرے گی اور کمیونٹی کے فیصلے واپس اپنے ہاتھ میں لے گی۔ تو اب ہم اس کہانی کے بالکل فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچے ہیں، جہاں مصنف اپنا آخری اور براہ راست چیلنج سب کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں ایک انتخاب کرنا ہے۔ مصنف صاف صاف کہتے ہیں کہ یہ کسی بوڑھے آدمی کی بڑبڑاہٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس گاؤں کی بقا کا شاید آخری موقع ہے۔ یہاں داؤ پر صرف ترقی نہیں لگی بلکہ پوری کمیونٹی کا وجود خطرے میں ہے۔ اور آخر میں وہ اپنی ایک شرط رکھتے ہیں، اور یہی اس پوری تحریک کی بنیاد ہے۔ یہ ایک امانت ہے۔ یہ بات کسی عوامی جلسے یا گروپ میں نہیں ہو سکتی۔ یہ پیغام صرف ان لوگوں تک پہنچنا چاہیے جو اس کے مستحق ہیں، جو واقعی اپنے مٹی کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ یہ تبدیلی شور مچا کر نہیں بلکہ خاموشی اور بھروسے کے ساتھ آئے گی۔ اور آخر میں مصنف ہمیں اس ایک چونکا دینے والے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں: اتحاد یا پھر ہمیشہ کی غلامی؟ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جو صرف اس ایک گاؤں کے لوگوں کو نہیں کرنا بلکہ ہر اس کمیونٹی کو کرنا ہے جو اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے لڑ رہی ہے۔ راستہ دکھا دیا گیا ہے، اب اس پر چلنے کا فیصلہ خود کرنا ہے۔